بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادارہ ندائے قرآن، خواتین کا درس قرآن، وقت دوپہر 3:15 بجے سے 4:15 بجے تک، تعطیل جمعہ، ہفتہ اور اتوار۔ مردوں کا درس قرآن، وقت رات 10:30 بجے سے 11:30 بجے تک، تعطیل ہفتہ اور اتوار۔ مدرس مفتی ارشاد الرحمن، بمقام ادارہ ندائے قرآن، نزد محمدی مسجد، لیاقت آباد نمبر 3، کراچی۔ رابطہ نمبر 03223595-069۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ وہو السمیع العلیم۔ پیچھے بیان ہوا کہ اللہ رب العزت ہی کا حکم ماننا چاہیے۔ اللہ رب العزت کا جو حکم ہے وہ پتہ چلتا ہے وحی سے، جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی شکل میں نازل فرمائی تفصیلی طور پر، اور جس کے متعلق بیان کیا کہ قرآن مجید کے بارے میں اہل کتاب بھی جانتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت ہی کی جانب سے نازل کردہ ہے، حق کے ساتھ، سچ کے ساتھ۔ آگے اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، اور تیرے رب کی بات پوری ہوئی سچائی میں اور انصاف میں۔ اللہ رب العزت یہاں فرماتے ہیں کہ تیرے رب کی بات سچی ہوئی سچائی میں بھی اور انصاف میں بھی، پوری ہوئی سچائی میں بھی اور انصاف میں بھی۔ اللہ رب العزت کی بات پوری پوری سچ ہوتی ہے، پوری پوری انصاف کے مطابق ہوتی ہے۔ اور فرمایا لا مبدل لکلماتہ، اللہ رب العزت کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ لا مبدل لکلماتہ، اللہ رب العزت کی باتوں کو بدلنے والا کوئی نہیں ہے۔ کسی میں کوئی جرأت نہیں ہے، کسی میں کوئی طاقت نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کی باتوں کو بدل سکے۔ اللہ رب العزت جو بولتے ہیں سچ بولتے ہیں، اور جو بولتے ہیں انصاف کے مطابق بولتے ہیں۔ تو یہ جو وحی نازل کی گئی ہے قرآن مجید کی شکل میں، اس میں جو احکامات ہیں، اس میں جو فیصلے ہیں، وہ بالکل سچے ہیں اور انصاف کے مطابق ہیں۔ لہذا انہی کو حکم بنانا چاہیے، اسی کو اپنے لیے فیصلہ بنانا چاہیے۔ تو فرمایا وتمت کلمۃ ربک، اور پوری ہوئی تیرے رب کی بات سچائی میں اور انصاف میں۔ لا مبدل لکلماتہ، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں۔ وہو السمیع العلیم، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے کہ کون کیا کہہ رہا ہے، اور جاننے والا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت جو کچھ احکامات و تعلیمات بھیج رہے ہیں، اب ان کے ساتھ کون کیا کر رہا ہے، کون ان کو ماننے والا ہے، کون ان کا انکار کرنے والا ہے، کون اس پر عمل کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ سب کی سن رہا ہے، سب کو جان رہا ہے۔ اور فرمایا کہ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اور اگر تو اطاعت کرے جو زمین میں ہے ان میں سے زیادہ کی، اکثر کی، تو وہ گمراہ کر دیں گے تجھ کو اللہ کے راستے سے۔ یہاں اللہ رب العزت نے ایک اہم بات بتائی، اور جیسے قرآن مجید میں اور بھی دوسری جگہ آتا ہے کہ زیادہ تر لوگ فاسق ہوتے ہیں، زیادہ تر لوگ کافر ہوتے ہیں، تو زیادہ تر لوگ جو ہے وہ سمجھدار نہیں ہوتے، کم لوگ سمجھدار ہوتے ہیں، اور کم لوگ اصولی بات پر ہوتے ہیں اور ٹھیک بات پر ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو زمین میں ہے ان میں سے اگر آپ اکثریت اور زیادہ کی اطاعت کریں تو وہ آپ کو گمراہ کر دیں گے، وہ آپ کو غلط راستہ بتائیں گے۔ اس لیے اصول یہ نہیں ہے کہ اکثریت
کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے. اکثریت کی بنیاد پر فیصلہ کرنا یہ بات نہیں ہے. اکثریت کی بنیاد پر فیصلہ کرو گے تو اکثر لوگ تو غلط بات بھی کریں گے، بلکہ فیصلہ ہونا چاہیے اللہ رب العزت کا. اللہ رب العزت نے جو وحی بھیجی ہے، یہ گویا وہی پیچھے کے ساتھ ہی اس کا جوڑ ہے کہ دیکھنا یہ چاہیے کہ اللہ رب العزت کا کیا حکم ہے. یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ جو زمین میں لوگ موجود ہیں ان میں سے اکثریت کیا کہہ رہی ہے. آج کل بہت سے لوگ یہ اصول اپناتے ہیں، بہت سے ممالک اپنے ہاں قانون سازی میں یہ اصول اپناتے ہیں کہ جو اکثریت کہے گی وہ مانا جائے گا، اکثر لوگ جو کہیں گے وہ مانا جائے گا. اللہ رب العزت نے اس اصول کی نفی کی ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہی کی مانی جائے گی، جو اللہ رب العزت کا حکم ہوگا، جو اللہ رب العزت کی تعلیم ہوگی، ہدایت ہوگی، اس کی مانی جائے گی. جو نبی کہے گا اس کی مانی جائے گی. جو زمین میں موجود لوگ ہیں ان میں سے اکثریت جو کہہ رہی ہے اس کو نہیں مانا جائے گا، کیونکہ وہ تو زیادہ تر گمراہی کی باتیں کرتے ہیں، راستے سے گم کر دیتے ہیں. تو گویا اکثریت کا اصول وہاں لاگو نہیں ہوتا جہاں پر اللہ رب العزت کی نافرمانی ہو رہی ہے. اس کو ایک حدیث میں یوں بھی بیان فرمایا گیا کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے. جہاں پر خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو، جس حکم میں خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو تو اس حکم میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب قرآن مجید میں وحی میں احکامات موجود ہوں جن چیزوں سے متعلق اور جو احکامات موجود ہوں تو اس میں وحی کی ہی پیروی کی جائے گی، اس میں لوگوں کی پیروی نہیں کی جائے گی. ہاں وہ اور بات ہے، مثال کے طور پر کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہے کہ اس میں قرآن و حدیث کا واضح حکم موجود نہیں ہے، قرآن و حدیث کا واضح حکم اس میں موجود نہیں ہے تو اس میں رائے شماری کی جا سکتی ہے. اس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ بھئی زیادہ تر لوگ کیا بات کر رہے ہیں یا کون سی بات زیادہ سمجھداری کے قریب ہے. لیکن جہاں پر اللہ رب العزت کے احکامات، تعلیمات موجود ہوں تو انہی کو فوقیت دی جائے گی، انہی کے اوپر عمل کیا جائے گا. تو فرمایا بہن تو کہ اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ، اور اگر تو کہاں مانے اور اگر تو اطاعت کرے جو زمین میں ہے ان میں سے اکثر کی، تو وہ گمراہ کر دیں گے تجھ کو اللہ کے راستے سے. ان یتبعون الا الظن، وہ پیروی نہیں کرتے مگر گمان کی، خیال کی. جو اکثر لوگ ہوتے ہیں وہ تو بس گمانوں کی پیروی کرتے ہیں، خیالات کی پیروی کرتے ہیں. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور نہیں ہے وہ مگر اٹکل کرتے ہیں، اندازے لگاتے ہیں. زیادہ تر لوگ جو ہے وہ اندازوں پر ہوتے ہیں، ٹھوس باتوں پر نہیں ہوتے، ایسی باتوں پر نہیں ہوتے جو دلائل سے ثابت ہوں. زیادہ تر لوگ خیالات پر ہوتے ہیں. تو ان یتبعون الا الظن، وہ نہیں پیروی کرتے مگر گمان کی. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور نہیں ہے وہ مگر اٹکل کرتے ہیں، اندازے لگاتے ہیں. ان ربک هو اعلم من يضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمهتدین، تحقیق تیرا رب زیادہ جاننے والا ہے کہ کون گمراہ ہے اللہ کے راستے سے، اور وہ زیادہ جانتا ہے راہ پانے والوں کو. اب دنیا میں کون گمراہ ہے کون راہ پر ہے یہ اللہ کا معاملہ ہے. ہم نے تو وہی کی پیروی کرنی ہوتی ہے، ہم نے تو وہی کی پیروی کرنی ہوتی ہے. باقی کون اللہ کے راستے پر کون گمراہ یہ اللہ کا معاملہ. ان ربک هو اعلم من يضل عن سبیلہ، تحقیق تیرا رب وہ خوب جانتا ہے، زیادہ جانتا ہے جو گمراہ ہے اللہ کے راستے سے، اور وہ خوب جانتا ہے راہ پانے والوں کو، مہتدین راہ پانے والوں کو. آگے اللہ رب العزت نے ایک حکم بیان فرمایا ہے، اور اس حکم کا شان نزول و پس منظر یہ ہے کہ مشرکین نے یہ اعتراض کیا کہ دیکھو مسلمان جو ہے یہ اپنا مارا تو کھاتے ہیں، اللہ کا مارا نہیں کھاتے. اپنا مارا کھاتے ہیں، اللہ کا مارا نہیں کھاتے. ان کا مقصد یہ تھا کہ جو
خود مر جاتا ہے جانور، اپنی طبعی موت جو مر جاتا ہے، تو مسلمان اس کو نہیں کھاتے ہیں. تو یعنی وہ تو گویا یہ کہا کرتے تھے مشرکین، یہ اعتراض کرتے تھے کہ دیکھو اس کو تو اللہ نے مارا ہے، اس کو تو اللہ نے مارا، اس کو نہیں کھا رہے، اور جس کو خود ذبح کیا، خود کاٹا، اس کو کھا رہے ہیں. یعنی اللہ کا مارا نہیں کھا رہے اور اپنا مارا کھا رہے ہیں. یہ اس طرح کہ انہوں نے اعتراض کیا اسلام کے حکم پر. اللہ تعالیٰ آگے اس کا جواب دے رہے ہیں، اور پیچھے جو بات ہے اس سے بھی اس کا جواب مل رہا ہے کہ اکثر جو لوگ ہیں وہ گمراہی کی باتیں کرتے ہیں، خیالات کی باتیں کرتے ہیں، ٹھوس دلیل نہیں ہوتی. اور اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں کہ کون صحیح بات کر رہا ہے، کون غلط بات کر رہا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہے ہیں، فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، پس کھاؤ اس سے کہ جس کے اوپر اللہ کا نام لیا گیا، جس کے اوپر اللہ کا ذکر کیا گیا. ان کنتم بآیاتی مؤمنین، اگر تم اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان والے ہو، اگر تم اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان والے ہو تو اللہ کے حکم کو مانو. اور اللہ کا حکم کیا ہے کہ اس جانور میں سے کھاؤ جس کے اوپر اللہ کا نام لیا گیا. تو گویا اصل بنیاد یہ ہوئی کہ اللہ کے نام پر جس کو ذبح کیا گیا، تو اللہ کے نام پر جس کو ذبح کیا گیا وہ حلال ہے، اور جس کو اللہ کے نام پر ذبح نہ کیا گیا، اب چاہے وہ خود مر گیا یا اس کو مارا گیا، کاٹا گیا، لیکن اللہ کے نام پر نہیں کاٹا گیا، اللہ کے نام پر ذبح نہیں کیا گیا، تو وہ بھی حرام ہے، وہ بھی منع ہے. اصل بنیاد کیا ہے کہ جس پر اللہ کا نام لے کر جس کو ذبح کیا گیا، جس کی روح اللہ کے نام پر نکالی گئی ہو، جس کی جان اللہ کے نام پر نکالی گئی ہو، تو وہ حلال ہے. اس کی جو حکمت کے اعتبار سے اور فلسفے کے اعتبار سے جو وجوہات ہیں اس کو میں پہلے تفصیلی طور پر بیان کر چکا ہوں. یہاں پر مختصراً عرض کر رہا ہوں کہ جو آپ مر جاتا ہے جانور، جس میں سے خون نہیں نکلتا، تو وہ صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہوتا ہے. اس میں جو خون ہوتا ہے وہ وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے پورے جسم میں، اور وہ فاسد مادے پیدا کرتا ہے، خراب مادے پیدا کرتا ہے. یہ ایک حکمت کے اعتبار سے ہے، فلسفے کے اعتبار سے. ورنہ اصل بنیاد تو وہی ہے جس کو یہاں قرآن نے بیان کیا کہ جس کو اللہ کے نام پر جس کی جان نکالی گئی، جس کی جان اللہ کے نام پر لی گئی، تو وہ حلال ہے. بس یہ ہے اصول. اب اگر جس کی جان اللہ کے نام پر نہیں لی گئی، اور اس میں نے ابھی بتایا کہ وہ جانور جو خود مر گیا اس کی جان بھی اللہ کے نام پر نہیں نکلی، تو اس لیے وہ بھی حلال نہیں. اور وہ جانور جس کو خود مارا، کاٹا، ذبح کیا، لیکن اللہ کا نام اس پر نہیں لیا، تو وہ بھی حلال نہیں. اور جب وہ جانور جس کو کاٹا اور ذبح کیا اور اللہ کے علاوہ کسی کا اس پر نام لیا، اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا اس کے اوپر، تو وہ بھی حلال نہیں. تو اصل بنیاد ہے اللہ کا نام. تو فرمایا فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، پس کھاؤ اس میں سے جس کے اوپر اللہ کا نام لیا گیا، جس کے اوپر اللہ کا ذکر کیا گیا. ان کنتم بآیاتی مؤمنین، اگر تم اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان والے ہو. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور کیا ہے تمہیں کہ تم نہ کھاؤ اس میں سے کہ جس پر اللہ کا نام لیا گیا، جس پر اللہ کا نام ذکر کیا گیا. تو یعنی وہ جانور کہ جس پر اللہ کا نام لے کر جس کو ذبح کیا گیا، تو اس کے نہ کھانے کی کوئی وجہ نہیں ہے، اس کے نہ کھانے کی کوئی وجہ نہیں ہے. جو جانور آپ مر گیا اس کے نہ کھانے کی وجہ تو ہے کہ اس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، یا وہ جانور جس کو اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام کے ساتھ ذبح کیا گیا، تو اس کے بھی نہ کھانے کی وجہ ہے کہ اس پر اللہ کے نام کے علاوہ دوسرے کا نام لیا گیا. لیکن وہ جانور کہ جس کے اوپر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا، تو اس کے منع کی کوئی وجہ نہیں ہے، تو اس کو کھانا چاہیے. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ،
اور کیا ہے تم کو کہ تم نہ کھاؤ اس میں سے کہ جس کے اوپر اللہ کا نام لیا گیا. وقد فصل لکم ما حرم علیکم، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تفصیل سے بیان کر دیا جو اللہ نے حرام کیا تمہارے اوپر. اللہ نے کئی جانور، مختلف جانور بیان کر دیے ہیں جو اللہ نے حرام کیے ہیں. مردار اللہ نے حرام کیا ہے، اس کو بھی اللہ رب العزت نے بیان کر دیا ہے. تو اللہ رب العزت نے جو جن جانوروں کو حرام کیا ہے وہ اللہ نے بیان کر دیے ہیں. تو اس کے علاوہ جس جانور پر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہو تو اس کے نہ کھانے کی کوئی وجہ نہیں ہے. الا ما اضطررتم الیہ، مگر وہ کہ جس کی طرف تمہیں مجبور کر دیا جائے، بھوک کی وجہ سے اور کچھ کھانے کو نہ ہو، حالت خراب ہو جائے، بہت زیادہ بھوک ہو جائے یا مرنے کے قریب ہو جائے، تو ایسی صورت میں حرام وہ چیز بھی کھائی جا سکتی ہے کہ جو اللہ نے حرام کی ہے. لیکن اس کی تفصیل دوسری جگہ بھی موجود ہے کہ بس اتنی مقدار کھانے کی اجازت ہے کہ جس سے وہ جو لاچاری ہے اور وہ جو مجبوری ہے وہ پوری ہو جائے. تو الا ما اضطررتم، تو فرمایا وقد فصل لکم ما حرم علیکم، اور اللہ نے تفصیل کے ساتھ تمہارے لیے بیان کر دیا ما حرم علیکم، جو اللہ نے حرام کیا تمہارے اوپر. الا ما اضطررتم الیہ، مگر وہ کہ جس کی طرف تم کو مجبور کر دیا جائے، یعنی تمہاری سخت بھوک اس کی طرف تمہیں مجبور کر دے اور کچھ کھانے کو ہو نہیں، تمہاری صحت جو ہے وہ اس کی طرف تمہیں مجبور کر دے، تمہاری حالت جو ہے وہ خراب ہو جائے، تو اس صورت میں وہ چیز جو اللہ نے حرام کی ہے اس کی بقدر ضرورت اجازت ہے. لیکن اس کے علاوہ منع ہے البتہ وہ چیز جس کے اوپر اللہ کا نام لیا گیا، اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا، اس کی اجازت ہے، اس کے نہ کھانے کی کوئی وجہ نہیں ہے. وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور تحقیق زیادہ لوگ وہ گمراہ کرتے ہیں، ضرور گمراہ کرتے ہیں اپنی خواہشات کے ساتھ بغیر جانے. زیادہ تر لوگ تو غلط بات کرتے ہیں. جیسے میں نے ابھی بتایا کہ مشرکین یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کا مارا نہیں کھاتے، اپنا مارا کھاتے ہیں. تو زیادہ تر لوگ تو گمراہ کرتے ہیں، غلط بات کرتے ہیں اپنی خواہشات کے حساب سے بغیر جانے، دلیل نہیں ہے ان کے پاس. ان ربک هو اعلم بالمعتدین، کہ تیرا رب خوب جانتا ہے حد سے نکل جانے والوں کو. جو حرام کھائے وہ بھی حد سے نکل گیا، جو ایسے جانور کو کھائے کہ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا وہ بھی حد سے نکل گیا. کیونکہ حد بس کیا ہے، اصول کیا ہے، اللہ کا نام، کہ اللہ کا نام جس جانور پر ذبح کیا گیا، جس جانور پر لیا گیا اس کو ذبح کیا گیا وہ حلال ہے، اور وہ جانور نہ ہو کہ جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے. تو فرمائے ان ربک هو اعلم بالمعتدین، تحقیق تیرا رب خوب جانتا ہے حد سے نکل جانے والوں کو. اور فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اور چھوڑو گناہ کے ظاہر کو بھی اور اس کے باطن کو بھی. ظاہری گناہ کو بھی چھوڑو اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑو، گناہ کو ہر طرح سے چھوڑو. ظاہر الاسم، وہ گناہ جو ظاہر ہو لوگوں کو نظر آ رہا ہو، باطن الاسم، وہ گناہ جو ہر ایک کو نظر نہیں آتا. تو فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الاسم وَبَاطِنَهُ، اور چھوڑو گناہ ظاہر گناہ کو بھی اور باطن گناہ کو بھی. ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما کانوا یقترفون، تحقیق وہ لوگ جو کماتے ہیں گناہ ضرور ان قریب بدلہ دیے جائیں گے اس کے جو وہ کرتے ہیں. جو گناہ کرتے ہیں تو گناہ کی سزا وہ بھگتیں گے. اس کا تعلق اس کھانے سے بھی ہے کہ جو پیچھے ابھی ذکر ہوا کہ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا اگر اس کو کھایا جائے گا تو وہ گناہ ہوگا. اور دوسری بات یہ کہ اب اس پر اللہ کا نام لیا گیا یا نہیں لیا گیا، مثال کے طور پر ایسا جانور جس پر اللہ کا نام لیا گیا یا نہ لیا گیا، یہ تو ظاہری
یعنی اس میں ایک باطنی گناہ اس حساب سے ہوتا ہے کہ فرض کریں کہ اللہ کا نام اس پر نہیں لیا، تو اب یہ ہر ایک کو تو نہیں معلوم، جس نے نہیں لیا اس کو معلوم ہے، ہر ایک کو نہیں معلوم۔ تو جس کو معلوم ہو کہ اس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا تو بھلے سے دوسروں کو معلوم نہ ہو، بھلے سے دوسروں کو معلوم نہ ہو، لیکن اگر اس کو خود کو معلوم ہے تو اس گناہ سے بچے، اس کھانے سے بچے۔ تو ایسا گناہ جو دوسروں کو معلوم ہو اور ایسا گناہ جو دوسروں کو معلوم نہ ہو، ہر گناہ سے بچنا چاہیے، کیونکہ ہر گناہ کا بدلہ، ہر گناہ کی سزا ملے گی۔ سیجزون بما کانوا یقترفون، ان قریب بدلہ دیے جائیں گے اس کا جو وہ کرتے ہیں۔ ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ وانہ لفسق، آگے دیکھیں اسی گناہ کو بیان کر رہے ہیں کہ مت کھاؤ، اور مت کھاؤ اس میں سے کہ جس کے اوپر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، وانہ لفسق، اور یہ تحقیق فسق ہے، نافرمانی ہے، گناہ ہے۔ یہ ایسا جانور جس پر اللہ کا نام لے کر ذبح نہیں کیا گیا اس کا کھانا گناہ ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، اور تحقیق شیاطین، سرکش لوگ، شیاطین میں نے پہلے ہی بتایا تھا، شیطان کی جمع سرکش کو کہتے ہیں، انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں، جنات میں سے بھی۔ اور تحقیق شیاطین وسوسہ ڈالتے ہیں اپنے دوستوں کی طرف تاکہ وہ جھگڑا کریں تم سے، تاکہ وہ جھگڑیں تم سے۔ شیاطین جو ہے وہ اپنے ماننے والے اور اپنے دوستوں کی طرف وسوسے ڈالتے ہیں، ان کے دلوں میں باتیں ڈالتے ہیں، ان کو ایسے دلائل اور ایسی باتیں سجاتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں۔ جیسے میں نے ابھی بتایا کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اپنا مارا کھاتے ہیں، اللہ کا مارا نہیں کھاتے۔ تو وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اور تحقیق شیاطین وسوسہ ڈالتے ہیں، دل میں بات ڈالتے ہیں، إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اپنے دوستوں کی طرف، لِيُجَادِلُوكُمْ، تاکہ وہ تم سے جھگڑیں۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ، اور دیکھیں یہاں پر فرمایا لِيُجَادِلُوكُمْ، تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، تاکہ وہ تم سے جھگڑیں، یعنی دلیل نہیں ہوتی، ویسی جھگڑے والی باتیں ہوتی ہیں، دلیل نہیں ہوتی۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اور اگر تم ان کی اطاعت کرو تو تحقیق تم بھی ضرور مشرک ہوگے، اگر تم ان کی باتیں مان لو تو تم بھی مشرک ہو گئے۔ تو گویا اللہ رب العزت نے جو بات فرمائی اس کی مخالف بات ماننا یہ شرک ہے۔ لوگوں کو اپنا رب بنا لینا، لوگوں کی اللہ رب العزت کے مقابلے میں، اللہ رب العزت نے ایک حکم فرمایا، اس کے مقابلے میں کسی دوسرے کا حکم ماننا، اس کی مخالف دوسرے کا حکم ماننا، یہ بھی شرک میں آتا ہے۔ ایک تو ہے مثال کے طور پر کہ کسی معاملے میں اللہ رب العزت یا اللہ کے رسول کا واضح حکم نہیں ہے، تو اس معاملے میں تو مخلوق کی رائے مانی جا سکتی ہے، لیکن ایسا معاملہ کہ جس میں اللہ رب العزت کا، اللہ کے رسول کا حکم واضح طور پر موجود ہو، تو ایسے معاملے میں مخلوق کا حکم ماننا یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کی بجائے مخلوق کو گویا کہ رب کا درجہ دے دیا۔ بات ماننی تھی اللہ کی، بات ماننی تھی خالق کی، مخلوق کی بات مانی جا رہی ہے اس کے مقابلے میں، تو گویا مخلوق کو خالق کا درجہ دے دیا، تو یہ شرک ہو گیا۔ تو فرمایا وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، اور تحقیق شیاطین یعنی سرکش لوگ وسوسہ ڈالتے ہیں اپنے دوستوں کی طرف تاکہ وہ جھگڑیں تم سے، اور اگر تم ان کی اطاعت کرو تو تحقیق تم بھی ضرور مشرک ہو، شرک کرنے والوں میں سے ہو۔ میں نے اس کو تفصیل کے ساتھ بتا دیا کہ اللہ کے مقابلے میں کسی دوسرے کی ماننا گویا اس کو اللہ کا درجہ دینا ہے، اور اللہ کا درجہ کسی کو بھی دینا یہ شرک ہے۔ تو اگر تم ان سرکشوں کی باتوں کو مانو گے، ان کی اطاعت کرو گے تو تم بھی مشرک ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر طرح کے شرک سے محفوظ فرمائے۔